مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ اور نماز وہی سب سے بہتر ہے جو جماعت کے ساتھ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند کیا کہ باوجود قدرت کے اور بغیر کسی مجبوری کے آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ بہت ساری صورتیں تو یہ ہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے، جیسے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں، اس محلے کی جو مسجد ہے وہاں جو پہلی جماعت اولیٰ ہوتی ہے وہ جماعت حاصل کرنا یہ ضروری اور واجب ہے۔ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ترک واجب ہوگا۔ لیکن کچھ وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں تو مسجد میں جا کر جماعت سے ہی نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا جماعت چھوڑ سکتے ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ لیکن مقصد یہی ہے اس پر بات کرنے کا کہ ہماری جو توجہ ہے وہ جماعتوں کے ساتھ ہو، ہماری نمازیں جماعتوں کے ساتھ ہوں، ہماری محبتیں جماعت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا اجر 27 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اتنا مریض ہے، اتنا بیمار ہے کہ مسجد تک جانے میں اسے مشقت ہوتی ہے، چل کر مسجد تک نہیں جا پاتا، تو اس شخص پر سے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائے اور گھر میں ہی نماز پڑھ لے، کیونکہ وہ مسجد تک نہیں جا سکتا اگر اتنا بیمار ہے تو، یا کوئی اپاہج ہو جس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے اور اس کو جانے میں تکلیف ہوتی ہے، جس کا پاؤں کٹ گیا ہو یا جس پر فالج گرا ہو، وہ شخص بھی جماعت چھوڑ سکتا ہے، اس پر جماعت کا وجوب نہیں رہا۔ اب وہ میرے بھائی اندازہ لگائیے ان باتوں سے جو بلا وجہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین اور شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جس پر فالج گرا ہے وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، جس کا پاؤں کٹا ہے وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، جو اتنا بیمار ہے کہ چل کر مسجد کو نہیں جا سکتا یا مشقت میں ہے وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، یا اتنا بوڑھا ہے کہ وہ مسجد تک جانے میں عاجز ہے، مسجد تک اکیلا نہیں جا سکتا، وہ بھی جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نابینا بھی ہے اور اگر اس کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے نظر نہیں آتا تو میں مسجد میں آؤں نماز کے لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے کان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ تو کہا مسجد میں حاضر ہو۔ تو مسجد اگر اتنا قریب ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، تو اب تو مسجد میں جانا ضروری۔ ہاں، اگر مسجد بہت دور ہے، کتنی دور ہے کہ آپ بائی واک جائیں تو 10 منٹ سے زیادہ لگیں یا 7-8 منٹ سے زیادہ لگیں، تو اب آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر گاڑی نکال سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر سواری پر جائیں گے تو بھی جماعت کو پانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن مسجد اگر 10 منٹ کی واک سے زیادہ دور ہو تو جماعت کا وجوب نہیں رہتا، وہ جو وجوبیت ہے وہ نہیں رہتی، اب آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال مسجد میں جا کر پڑھنا تو افضل ہی ہوگا۔ اندھا اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے، اندھے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے نماز کے لیے، لیکن اگر وہ چاہے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نابینا کے لیے بھی یہی پسند کیا کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ سخت بارش ہو تو اس وقت بھی گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، شدید کیچڑ ہو تو بھی گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، سخت سردی ہو یا سخت اندھیرا ہو اور آندھیاں چل رہی ہوں، ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، عام حالات میں نہیں۔ مال یا کھانے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اس کی چند ہی صورتیں بن سکتی ہیں کہ مال ضائع، اگر آدمی جماعت کے لیے جائے تو پیچھے اس کا سامان چوری ہو جائے، ایسا ہمارے ہاں تو اب کے زمانے میں ایک ایسی صورتحال کم ہی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، ناپید ہے کہ مال ضائع ہونے کا کسی کو اندیشہ ہو۔ قرض خواہ کا خوف ہو اور یہ تنگ دست ہے، خود مالی طور پر کمزور ہے اور اس کو پتہ ہے گھر سے باہر نکلوں گا تو جو قرض خواہ ہے وہ پکڑ لے گا، ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا ظالم کا خوف ہو،
یا اسے واش روم جانا ہو، پیشاب کی حاجت ہو، اور اب اگر مسجد میں جائے گا تو نماز میں اس کو بے چینی رہے گی، ایسی صورت میں یہ پہلے آرام سے استنجا وضو سے فارغ ہو جائے، اور پھر اگر جماعت پا سکتا ہے تو جماعت پا لے، اور کوشش یہی کرے کہ اگر وہ جماعت کا پابند ہے اور ہر مسلمان کو ہونا ہی چاہیے تو وہ ان تمام چیزوں سے پہلے سے فارغ ہو جائے۔ لیکن انسان ہے، کبھی اس کو حاجت ہو سکتی ہے، تو اگر ان چیزوں کی حاجت ہو تو اس پر سے جماعت معاف ہے۔ اسی طرح ریح کی حاجت شدید ہو، یعنی وضو ٹوٹ رہا ہو، تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وضو سنبھالتا رہے گا تو نماز میں اس کو بے چینی ہوگی، اس لیے ایسا نہ کرے، جو اس کی طبعی حاجت ہے، جو اس کا تقاضا ہے، اس کو پورا کر لے اور وضو کر لے۔ اب اگر مسجد کو پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جائے، ورنہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے، گھر میں کھانا تیار ہے، بھوک بھی لگی ہے، اور یہاں جماعت بھی کھڑی ہو رہی ہے۔ اب اگر جماعت کے لیے جائے گا تو اس کا ذہن کھانے پر ہی رہے گا، اس کو بھوک بھی لگی ہے اور گھر میں کھانا بھی تیار ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، کھانا کھا لے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے ذہن میں اور کوئی خیال نہ ہو۔ آپ یہاں یہ نہیں دیکھیں کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف کھانا ہے تو جناب کھانے کو زیادہ اہمیت دی، کھانے کو اہمیت نہیں دی جا رہی، بلکہ یہاں اہمیت اس بات کو دی جا رہی ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، انتہائی توجہ کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں اچھے انداز میں حاضری کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ نہ ہو کہ جسم جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اس کا منہ قبلے کی طرف ہے اور اس کا دماغ جو ہے وہ دیگ میں ہے یا بریانی کی بوٹیوں میں ہے، یا اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، رکعتیں یاد نہیں رہ رہی، بھوک اتنی لگی ہے۔ تو اگر بھوک لگی ہو، کھانا تیار ہو، تو بھائی پہلے کھانا کھا لے اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن کھانا تیار ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو اب نماز نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اب نماز کا وقت چلا جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ جماعت جا رہی ہے تو جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے، کھانا بھی تیار ہو، بھوک بھی لگی ہو، لیکن نماز کا وقت جا رہا ہو تو پہلے نماز ہی پڑھنی ہوگی، کیونکہ نماز قضا کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہو، اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ٹرین چھوٹنے کا اندیشہ ہو، بائی ایئر سفر کر رہے ہیں تو بورڈنگ کاؤنٹر کلوز ہونے کا اندیشہ ہو، بندہ ایسی صورت میں جماعت چھوڑ سکتا ہے کہ کہیں اس کا طیارہ اڑ نہ جائے، اس کی ٹرین نکل نہ جائے، اس کا قافلہ چلا نہ جائے، تو ان وجوہات کی بنا پر بھی جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ بندہ خود تو ٹھیک ہے، لیکن گھر میں کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کی یہ تیمارداری میں مصروف ہے، جس کا خیال رکھنے میں مصروف ہے، اور وہ اس کو ٹیک کیئر کر رہا ہے، ایسی صورت میں اگر یہ جائے گا تو مریض کا دل پریشان ہوگا، تو اس مریض کے لیے بھی یہ جماعت کو چھوڑ سکتا ہے اور گھر میں نماز پڑھ لے۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے اور خاص مریض کے لیے، پروردگار عز و جل نے اس کی کتنی اہمیت بیان کی ہے کہ اس کی وجہ سے کہ اس کا دل پریشان نہ ہو، جماعت چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ مگر چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے آج دل نہیں چاہ رہا اور آج موڈ نہیں ہو رہا مسجد میں جانے کا، ان وجوہات سے مسجد میں جانا اگر چھوڑتا ہے تو گناہ گار ہے، جبکہ جماعت واجب ہو۔ تو یاد رکھیے کہ محلے کی جو مسجد ہے وہاں کی جماعت واجب ہے۔ ہاں کچھ چھوٹیں ہوتی ہیں جب جماعت کا وجوب نہیں رہتا، جو میں نے آپ کو بیان کی، جس طریقے سے آج کل وائرس کی سچویشن ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یہ ہے کہ مسجد میں اتنے ہی لوگ آ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب میں جاؤں گا تو مجھے مسجد میں جگہ نہیں ملے گی اور وہاں پریشانی ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا آپ کسی اور جگہ پر ہیں کہ جہاں پر لوگ قریب قریب ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور وبا پھیل رہی ہے، اب تو خیر کافی کنٹرول ہے، لیکن اگر ایسا لگتا ہو کہ میرے جانے سے میں بیمار ہو جاؤں گا تو وہاں بھی آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بہت زیادہ رش ہو اور علماء کرام رش میں جانے کا منع کرتے ہوں تو ایسی صورت میں بھی احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن جہاں عام حالات ہوں تو وہاں تو کم از کم جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں پڑھیں گے تو بغیر ماسک کے پڑھیں گے، مسجد میں جائیں گے تو ماسک پہننا ہوگا، مسجد میں جائیں گے تو اپنا مصلی لے کے جانا ہوگا۔ تو بالکل مسجد میں جائیے، ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے، آج کل کے حالات کی وجہ سے ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ پابندی ختم ہو جائے گی، جب یہ بیماری اور وبا انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، تو پھر وہی حکم ہوگا جو حکم سابق ہے کہ دوران نماز منہ چھپانا یہ منع ہے۔
عام حکم یہی ہے کہ نماز کے دوران منہ چھپانا منع ہے، لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے اور صورتحال کی وجہ سے اور وائرس کے بڑھنے کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نمازی ماسک پہنے، ہر نمازی اپنا مصلی لے کر آئے، ہر نمازی گھر سے وضو کر کے آئے۔ تو ان تمام باتوں کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، لیکن ان باتوں کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ مسجد میں جاتے ہیں تو ٹائم بہت کم ملتا ہے، سنتیں جو ہے وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو سنتیں تو ویسے بھی اگر گھر سے پڑھ کے چلیں تو زیادہ افضل ہے۔ فجر کی سنتیں اگر آپ نے گھر سے پڑھی اور سنت پڑھ کر اب آپ مسجد کے لیے چلے فرض پڑھنے کے لیے، حالانکہ مسجد میں جا کے بھی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، سنت قبلیہ پڑھنے کا کوئی منع نہیں ہوتا کسی بھی مسجد میں، لیکن اگر گھر سے سنتیں پڑھ کر چلیں تو ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ فرض کے لیے اگر بندہ چلتا ہے، فرض سے فارغ ہو گیا، اب سنتیں پڑھنی ہے تو سنتیں اور نوافل آپ گھر پر آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد میں موقع ملے تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سنن و نوافل گھر پہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے بیان کیا یہ نماز کے احکام کے پیج نمبر 268 اور 269 سے یہاں لکھیں کہ جماعت چھوڑنے کے 20 اعذار یا 20 باتیں جن کی وجہ سے جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ بیمار ہو، بہت سخت بیمار ہو، یا کسی بیمار کی تیمارداری میں مصروف ہو، یا اپاہج ہو، یا پاؤں کٹا ہوا ہو، یا جس پر فالج گرا ہو یعنی پیرالائز ہو گیا ہو جو شخص، یا نابینا ہو، یا سخت بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، سردی ہو، مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، قرض خواہ کا خوف ہو، ظالم کا خوف ہو، آدمی کی اپنی طبیعت یہ کہ اس کو واش روم میں جانا ہے، ایسی صورتحال ہو، تو ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کھانا حاضر ہو اور نفس کو اس کی خواہش بھی ہو، بھوک بھی لگی ہو، یا پھر قافلہ نکل جانے کا اندیشہ ہو، اس کی ٹرین چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یا بورڈنگ کاؤنٹر کلوز ہونے کا اندیشہ ہو، یہ سب باتیں ہو تو بھی وہ جماعت کو چھوڑ کر اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو برکتیں ہیں پروردگار ہمیں ان سے بھی محروم نہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا کہ یو اے میں حنفی طریقے سے نماز ادا نہیں کی جاتی تو کیا اس صورت میں بھی ہمارے اوپر جماعت واجب ہے؟ اگر آپ حنفی ہیں اور امام بھی حنفی ہے تو جماعت تب تو واجب ہے، اور اگر آپ حنفی ہیں اور امام شافعی یا مالکی یا حنبلی ہے تو جماعت واجب نہیں ہے، لیکن پڑھنی چاہیے، پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو وجوب ہے وہ وجوب نہیں رہتا، لیکن نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز بالکل درست ہے جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو۔ ایک سوال یہ آیا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ انسان کے جسم سے جب کوئی بھی نجاست نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے خون نکلا یا جو ہے وہ وامٹ ہوئی، الٹی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بھی، اگر جبکہ وہ منہ بھر ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا واش روم میں گیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف واش روم میں جانے سے نہیں بلکہ جبکہ اس کی باڈی سے کچھ نہ کچھ نکلے، جب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو، یورین پاس کرے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ریح کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا معاذ اللہ اگر کسی نے ڈرامہ دیکھا یا فلم دیکھی یا گیم کھیلا تو ان چیزوں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تبھی ٹوٹتا ہے کہ جب آدمی کے جسم سے کوئی نہ کوئی چیز نکلے۔ وضو خانہ بند ہے، ایک سوال یہ آیا ہے کہ کسی جگہ پر جمعہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو عرب امارات میں اس وقت میری معلومات کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ جمعہ آفیشیل نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی چھپ کر رہے ہیں گھر کی چھتوں پہ یا لیبر کیمپس میں اگر کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں جمعہ، تو ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال ان کے پاس اگر پرمیشن ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہی ظہر کی نماز پڑھیں جب تک کہ یہ مساجد نہیں کھل جاتی۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ وضو خانے بند ہیں مساجد میں اور وضو بار بار ٹوٹتا ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، ایسی صورت میں بھی وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جی یہاں آیا نا
کہ ریح کی حاجت ہو یا وضو ٹوٹنے کی بات ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مسجد میں جائے گا، مسجد میں وضو خانے بند ہیں تو پریشان ہوگا. تو دین اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص بھی عبادت کی وجہ سے پریشان ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادتوں میں بہت ہی اطمینان، سکون عطا فرمایا ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، لیٹ کے نماز پڑھ لے جب کہ وہ نہیں کر سکتا ہو. وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، آدھا وضو کر سکتا ہے، آدھی جگہ پہ نہیں کر سکتا تو جتنا وضو کر سکتا ہے اتنا وضو کر لے، باقی مسح کر لے. تو دین اسلام کے اندر پروردگار عز و جل نے آسانی عطا فرمائی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول